ہمارے لیے آج کی تلاوت مقدس متی کی انجیل اس کے 17ویں باب میں سے۔ اور شاگردوں نے اس سے سوال کر کے کہا کہ پھر فقیہ کیوں کہتے ہیں کہ الیاس کا پہلے آنا ضرور ہے؟ اس نے جواب میں کہا کہ الیاس البتہ آئے گا اور سب کچھ بحال کرے گا، مگر میں تم سے کہتا ہوں کہ الیاس تو آ چکا، لیکن انہوں نے اسے نہیں پہچانا، بلکہ جو چاہا اس کے ساتھ کیا۔ اسی طرح ابن انسان بھی ان کے ہاتھ سے دکھ اٹھائے گا۔ تب شاگرد سمجھے کہ اس نے ان سے یوحنا اصطباغی کی بابت کہا ہے۔ اور جب وہ ہجوم کے پاس پہنچے تو ایک آدمی اس کے پاس آیا اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر کہا، اے خداوند، میرے بیٹے پر رحم کر کہ اسے مرگی آتی ہے اور وہ بہت دکھ اٹھاتا ہے، کیونکہ وہ اکثر آگ میں گر پڑتا ہے اور اکثر پانی میں۔ اور میں اسے تیرے شاگردوں کے پاس لایا تھا، مگر وہ اسے شفا نہ دے سکے۔ یسوع نے جواب میں کہا، اے بے اعتقاد اور گمراہ پشت، میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا؟ کب تک تمہاری برداشت کروں گا؟ اسے میرے پاس لاؤ۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ مسیح خداوند میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں فادر کاشف غوری او ایم آئی آج آپ سب کے ساتھ خداوند کا زندہ پاک کلام بانٹوں گا۔ آج کی دونوں تلاوتوں میں الیاس نبی کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ پرانے عہد نامے میں ملاکی نبی الیاس نبی کو لے کر کہتا ہے کہ مسیحا کے آنے سے پہلے الیاس نبی مبعوث ہوگا، دنیا میں برپا ہوگا۔ اس لیے یہودیوں کا یہ پختہ ایمان بھروسہ تھا کہ مسیحا کے آنے سے پہلے الیاس نبی دوبارہ زمین پر اترے گا۔ جب لوگوں نے مسیحا پر ایمان لانا شروع کیا تو یہودیوں نے، فقیوں فریسیوں نے لوگوں کو یہ کہہ کر ورگلانا شروع کر دیا کہ ابھی تک دنیا میں الیاس نبی برپا نہیں ہوا، اس لیے یسوع مسیح مسیحا نجات دہندہ نہیں ہے۔ اصل الیاس نبی کو جب لے کر بات کی جاتی ہے تو آج پہلی تلاوت میں اس کے خوبصورت کاموں کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ کہا گیا ہے، اے الیاس، تیرے معجزوں کے باعث تیرا جلال کیا ہی عظیم ہے، اور کس کا فخر تیرے فخر کی مانند ہے کہ کوئی بھی تیری مانند نہیں ہے۔ بے شک الیاس نبی نبیوں میں بلند مرتبہ رکھتے تھے۔ اسرائیل کے لیے الیاس نبی نبیوں میں بڑے نبی تھے، اور الیاس نبی وہ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے معجزے کیے۔ مردہ کو زندہ کیا، اپنے جان نشین الیشا کو انہوں نے مسح کیا، اور بہت بے شمار اور بہت سارے کام کیے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب آج مقدس متی کی انجیل میں الیاس نبی کو لے کر شاگرد خداوند یسوع مسیح کے ساتھ بات کرتے ہیں، پیٹر، پطرس، یعقوب اور یوحنا، جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کا جلال دیکھا جب اس کی صورت تبدیل ہوئی تھی پہاڑ پر، اور وہاں پر موسیٰ اور الیاس یسوع کو ملنے کے لیے آئے ہیں، تو وہ یسوع کی جلالی صورت کو بھی بھول گئے ہیں۔ وہ موسیٰ کی بھی بات نہیں کرتے، لیکن ان کا جو مین آج مدعا ہے انجیل مقدس میں، وہ الیاس نبی ہے۔ وہ خداوند یسوع مسیح سے پوچھتے ہیں کہ الیاس نبی جو دنیا میں آنے والا تھا، کیا وہ آ گیا ہے؟ تو خداوند یسوع مسیح ان کو واضح طور پر یہ بیان کرتا ہے کہ جس کا لوگ انتظار کر رہے تھے، الیاس نبی دنیا میں آ چکا ہے۔ اور وہ ان کو واضح طور پر بتاتا ہے کہ یوحنا اصطباغی میں نیا الیاس جو ہے وہ برپا ہو چکا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ الیاس نبی اور یوحنا اصطباغی میں بہت ساری چیزیں مماثلت رکھتی ہیں۔ ان کا رہن سہن، ان کے کپڑے، ان کے کھانا پینا، ان کی عادات، اور کس طرح ان کو قتل کیا گیا، بہت ساری مماثلت پائی جاتی ہیں۔ الیاس نبی اور یوحنا اصطباغی کو ایمان کی خاطر، سچائی کی خاطر ان کو قتل کر دیا گیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ الیاس نبی جو ہے وہ
बहुत दुनिया के लिए और यहूदियों के लिए खुदा का बहुत बड़ा काम जो है वो करते हैं। वो लोगों को खुदा की तरफ लाने का वसीला बनते हैं। वो हत्ता के आसमान से 3 दफा आग जो है उन लोगों पर बरसवाते हैं जो कि खुदा के मुनकिर हैं। और आज हमने देखना है कि जो यूहन्ना इस्तबागी ने खुदावंद यीशु मसीह के लिए राह तैयार की, जो कि आज हमारे दरमियान आता है, जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं आमद सानी के लिए, और पहली आमद के लिए हम यीशु मसीह के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो आज हमें जो है देखना है कि किस तरह हम इन नबियों के जिंदगियों से सीखते हुए यीशु की गवाही दे सकते हैं। आज सच्चा हकीकी नबी वही है जो कि खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बत में रहकर जिंदगी बसर करता है, जो हक और सच की गवाही देता है। और उसके बरक्स वो सारे झूठे नबी कहलाएंगे जो यीशु और उसकी तालीमात को गलत तस्लीम करने में लगे हुए हैं, जो कि उसके मुनाफी या उसके खिलाफ जाकर तालीम देते हैं। तो वो सारे झूठे नबी हैं। इसीलिए हमें आज हकीकी नबियों की आवाज़ को पहचानना है, जानना है, खुद नबी बनना है, नबूवत करनी है, ताकि हम अपने आप को इन दिनों में यीशु के लिए तैयार कर सकें और हम लोगों को खुदा के लिए तैयार कर सके। ये आमद के अयाम जो है इन बड़े बड़े नबियों के नमूने से हमें सिखाते हैं कि जिन्होंने खुदा के लिए और आने वाले मसीहा के लिए बड़ी तैयारी की। यूहन्ना इस्तबागी जो कि एक बहुत बड़ा नबी माना जाता है, जिसने खुदावंत की शाहरा को, राह को तैयार किया, सीधा किया, लोगों को खुदा की तरफ लेकर आया, तौबा का बपतिस्मा दिया। और इसी तरह आज हमें अपने गुनाहों पर तौबा करने की ज़रूरत है और बहुत सारे लोगों की मदद करने की ज़रूरत है, ताकि सब तौबा तब्दीली लाकर खुदावंद की तरफ माइल हो सकें, ज़िंदगी पा सकें, निजात पा सकें, ताकि उस निजात दहिंदा को अपनी ज़िंदगियों में उतार कर, मान कर, उस पर यकीन लाकर हम हमेशा की ज़िंदगी की तरफ कदम बढ़ा सकें। तो आएँ आज खुदा से दुआ मांगे, इन तलावतों के वसीला से खुदा हमारे जहनों को खोले, हमारे दिलों को रोशन करे और हमें कलाम की भेदों से कलाम के भेदों से आश्कारा करें, जो भेद खुदा हम पर मुनकशिफ करना चाहता है, ताकि इनसे सीखकर हम अपनी ज़िंदगियां खुदा के कलाम के मुताबिक गुजार सकें और यूहन्ना इस्तबागी की तरह, इलियास की तरह हम भी खुदा के अच्छे, नेक, सच्चे पैरोकार बनकर खुदावंद में ज़िंदगी बसर कर सकें। खुदा हम सबको ऐसा करने की तौफीक बख्शे, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से।